معمولی سا گناہ ہے، اور ایسا گناہ ہے جو ہمارے ہاں آج کثرت سے پایا جاتا ہے، اور شاید ہی کوئی بندہ ہو جو اس گناہ سے محفوظ ہو۔ لیکن یہ کیسا گناہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کتنے اہتمام سے بیان کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی صرف اس کو اہتمام سے بیان نہیں کیا، قرآن نے بھی اس کو بڑے اہتمام سے بیان کیا۔ سورۃ الحجرات میں اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے، ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ پھر کہا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ تم اپنے بھائی کا گوشت کھاؤ جبکہ وہ مر چکا ہو، مرا ہوا ہو، مردار ہو؟ کہا تم یقیناً اس کو ناپسند کرو گے۔ تو جب یہ تم ناپسند کر رہے ہو، تم کیسے پھر غیبت کر سکتے ہو؟ یعنی ایک مردہ شخص کا، مردہ انسان کا، اور وہ انسان کوئی اور نہ ہو بلکہ اس کا اپنا سگا بھائی ہو، یا اس کا اسلام کے اخوت میں بھائی ہو، اس کا گوشت کھانا، جیسے یہ ایک بدترین اور مکروہ ترین فعل ہے، اسی طرح سے اپنے بھائی کی غیر موجودگی میں اس کی کوئی اس طرح سے خامی کو ڈسکس کرنا، یہ بھی اسی طرح کا بدترین اور مکروہ ترین فعل ہے۔ اب ہم میں سے کوئی کسی سے پوچھا جائے کہ کیا آپ ایسا کرنے کا سوچ بھی سکتے ہو کہ آپ کے بھائی کی، آپ کے سگے بھائی کی یا کسی مسلمان بھائی کی وفات ہو جائے اور اس کی لاش پڑی بھی ہو، اور آپ کے دل میں یہ ہے کہ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں اس کا ہاتھ کاٹوں اور اس کا ہاتھ کاٹ کے اس کو پکا کے کھا جاؤں؟ کیا آپ کے ذہن میں کبھی یہ بات آئی ہے؟ تو وہ کہے گا کبھی نہیں آئی، بلکہ یہ بات ذہن میں آتے ہی انسان کو گھن آئے گی، انسان کو نفرت ہوگی، انسان شدید سبحان اللہ کراہت کا اظہار کرے گا۔ اللہ نے فرمایا فَكَرِهْتُمُوهُ، تم یقیناً ناپسند کرو گے اس کو، کراہت کرو گے اس سے۔ اب ایک طرف جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم اس سے کراہت کرو گے، تو دوسری طرف ایک اور چیز بیان کی، یعنی جس طرح تم اس سے کراہت کرتے ہو، اسی طرح سے اس گناہ سے بھی تمہیں کراہت کرنی چاہیے، اور وہ یہ گناہ یہ ہے کہ تم غیبت کرو اپنے بھائی کی۔ اور غیبت کو مردہ بھائی کے گوشت کے ساتھ ریزیمبلنس اور تشبیہ اس لیے دی گئی کہ وہ جو مردہ آدمی ہے نا، وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی اس کو کچھ بھی کہے گا، کوئی اس کا ہاتھ کاٹ لے، سر کاٹ لے، کوئی وہ کچھ نہیں کر سکتا نا۔ اسی طرح ایک بندہ موجود ہی نہیں ہے اور آپ اس کی غیبتیں کر رہے ہو، وہ بھی بیچارہ بے بس ہے، اس کو پتہ ہی نہیں کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، جیسے اس مردہ کو نہیں پتا، اس لیے دونوں کے آپس میں ریزیمبلنس دی گئی۔ تو اس میں کہا یہ گیا، اس میں پہلی تو بات یہ ہے، دیکھیں اسلام نے کتنا خیال رکھا ہے ہماری عزت کا، کہ جس طرح اللہ نے ہماری عزت کا اتنا دفاع کیا، ہمیں بھی لوگوں کی عزت کا دفاع کرنا چاہیے۔ اگر دفاع نہیں کر سکتے تو کم از کم ان کی بے عزتی نہ کریں۔